بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دا ایکسپوزنگ ٹیک. سو اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم یونٹ نمبر 3 سولیٹری ریپر کی جو ریمیننگ سٹینزا ہیں وہ پڑھیں گے، لائن بائی لائن ایکسپلینیشن کے ساتھ، ٹرانسلیشن کے ساتھ اینڈ ورڈز میننگ کے ساتھ وہ پڑھیں گے. پہلا سٹینزا ہم نے پڑھا تھا جس میں شاعر نے سین ڈسکرپشن دیا تھا. اب ہم سیکنڈ سٹینزا پڑھیں گے جس میں شاعر جو ہے کمپیریزن کر رہا ہے، اس لڑکی کی آواز کی کمپیریزن جو ہے وہ نائٹنگیل اینڈ کوکو برڈ کے ساتھ کرتا ہے. تو چلو پڑھتے ہیں کہ وہی وہ کس طرح اس کی آواز کی کمپیریزن جو ہے نائٹنگیل اور کوکو برڈ کے ساتھ کرتا ہے. ٹھیک ہے. سو نو نائٹنگیل بلبل ڈٹ ایور چانٹ مین چہچہانا. نو نائٹنگیل ڈٹ ایور چانٹ، کوئی بلبل ایسا نہیں چہچہایا ہوگا. مور ویلکم نوٹس ٹو ویری بینڈس مین ٹائٹ پیپل، تکی ہوئے لوگ. اور زیادہ استقبال والے نغمے نہیں گائی ہوگی تکی ہوئی لوگوں کے لیے. آف ٹریولرس ان سم شیڈی ہانٹ، شیڈی مین سایہ دار، ہانٹ مین پلیس یعنی سایہ دار جگہ. ان مسافروں کے لیے جو اپنے لیے سایہ دار جگہ تلاش کرتی ہے، یعنی کوئی بلبل ایسا نہیں چہچہایا ہوگا جنہوں نے زیادہ استقبال والے گانے ان مسافروں کے لیے گائے ہوگی جو کسی سایہ دار جگہ کی تلاش میں ہو. امونگ عربین سینڈ، سعودی عرب کی ریگستانوں کی بیچ، یعنی وہ مسافر جو سعودی عرب کی ریگستانوں کی بیچ اپنے لیے سایہ دار جگہ تلاش کرتی ہے. تو اس لڑکی کی آواز ایسی ہے کہ یہ آواز اس مسافروں کی جو ہے جو سعودی عرب کی ریگستانوں میں اپنے لیے سایہ دار جگہ تلاش کرتی ہے، ان کی تھکاوٹ کو دور کرے گا. ایسی آواز ہے. A voice so thrilling never was heard. Thrilling mean دل ربا، دل کو چھو لینے والا. ایک آواز جو دل کو چھو لیتے ہے کبھی نہیں سنی ہوگی. In springtime from the cuckoo birds، موسم بہار کی موسم میں کوئل سے. Breaking the silence of the seas، جو سمندر کی خاموشی کو توڑتے ہوئے. Among the farthest Hebrides mean دور دراز، اور اس کی آواز جو ہے دور دراز تک اس کی آواز جا رہی ہے. اچھا، اب تھرڈ سٹینزا میں ہم پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے یہ میں آپ کو اس کے پڑھنے کے بعد بتاؤں گا کہ بھئی اس میں شاعر نے اس میں کیا پڑھا ہے. ٹھیک ہے. Will no one tell me what she sing، کیا کوئی مجھے یہ نہیں بتائے گا کہ وہ کیا گا رہی ہے. Perhaps maybe شاید the plaintive number flow، شاید کوئی دکھ بھرا گانا گا رہی ہے. plaintive number of flow mean دکھ بھرا. For old پرانی، unhappy ناخوش. far off things یا گزری ہوئی چیزوں کے بارے میں وہ گا رہی ہے. کیا کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ وہ کس چیز کے بارے میں گا رہی ہے. and battle long ago، یا گزری ہوئی جنگوں کے بارے میں وہ گا رہی ہے. battles mean جنگ. or is it some more humble lay، یا پھر کوئی اور معمولی سا نغمہ گا رہی ہے. humble mean خاکسار، یہاں پر اس کا مطلب ہے معمولی. lay mean نغمہ. familiar matter of today، جو آج کل کی معاملات کے بارے میں ہو. some natural sorrow، یا کچھ قدرتی دکھ. loss نقصان. orphan یا درد کے بارے میں وہ گا رہی ہو. that has been and maybe again، جو اس کو پہنچ چکا ہے یا شاید دوبارہ پہنچنے والا ہے. یہاں پر شاعر جو ہے خود کنفیوز ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ یہ لڑکی کس چیز کے بارے میں گا رہی ہے. پرانی چیزوں کے بارے میں، یا ان جنگوں کے بارے میں جو گزری ہوئی ہے، یا روزمرہ کی زندگی، روزمرہ کی حالاتوں کے بارے میں جو، یا اپنے دکھ کے بارے میں، یا اسے کوئی نقصان پہنچا ہو، کسی نے اس کو کچھ درد دیا ہو، یا اس کے بارے میں. So poet is unaware and said he said that she is talk about in her own pain, but we don't know the exact theme of the girl's song. ٹھیک ہے. and last stanza، whatever the theme، جو بھی موضوع تھا. the maiden sang، اس لڑکی کا. as
if her song could have no ending, لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ بھئی اس کی نغمے کا اختتام نہیں ہے. I saw her singing at her work, میں نے دیکھا اسے گاتی ہوئی بھی اور کام کرتی ہوئی بھی. And over the sickle bending, sickle mean cutting instrument کو کہتے ہیں. sickle mean دراندی, bending mean کلیکٹ کرنا, اور وہ کیا کر رہی ہے؟ دراندی سے فصل بھی کاٹ رہی ہے پھر اس کو جمع بھی کر رہی ہے. I listen, میں نے سنا, motionless, بے حس اور بے حرکت. I listen motionless and still, میں اسے سنتا رہا بے حس اور بے حرکت. And I mounted up the hill, اور جب میں اوپر پہاڑوں پر چڑھا. The music in my heart I bore, اور اس موسیقی کو جو میں نے اپنے دل میں محفوظ کر لیا تھا. bore mean محفوظ. long after it was heard no more, اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر وہ آواز آنا بند ہوا. And last stanza میں the poet talk about the permanent beauty of the nature. William Wordsworth, I told you in previous lecture that William Wordsworth is the poet of nature. He loves nature. He considers nature as God, teacher, nurse. So at the end, at the last stanza, he talk about the permanent beauty and nature. So یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر سولیٹری پر, اور اب ہم اس کی جو ایکسرسائز ہے وہ پڑھیں گے جلدی. پیج نمبر 29 پر جو امپورٹنٹ ہے وہ انہوں نے سٹینزا ٹائپس دی ہے کہ ہمارے پاس سٹینزا کی کتنے ٹائپس ہیں اور کون کون سی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر انہوں نے کپلٹ دی ہے. کپلٹ مین 2 لائن جو پوئٹری ہوتی ہے, 2 لائن جسے ہم ایک شعر کہتے ہیں, اسے ہم انگلش میں کپلٹ کہتے ہیں. ٹرسٹ 3 لائن سٹینزا, کوارٹرین 4 لائن سٹینزا, کوانٹٹ 5 لائن سٹینزا, سسٹس 6 لائن سٹینزا اینڈ آکٹیو 7 لائن سسٹا. یہاں پر انہوں نے دی ہے اسپیکر, ساؤنڈ, امیجری, فیگوریٹو لینگویج انہوں نے دیا ہے. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ 30 پیج پر جو فونیٹک ٹرانسکرپشن ہے وہ میں آپ کو جلدی بتا دیتا ہوں. آپ نے اسے اسپیل میں کنورٹ کرنا ہے. فرسٹ نمبر پر آپ دیکھیں اینیملز نیمز ہے, تو آپ نے اس کو اسپیل میں کنورٹ کرنا ہے. پہلے نمبر پر جو ہے وہ کیا ہے؟ ٹائیگر. سیکنڈ ریبٹ, تھرڈ ہیمسٹر, 4 بیٹل, 5 گوس, 6 کاؤ, 7 منکی, 8 mouse, 9 sheep, 10 spider. اچھا, کریکٹرز کی ورڈز انہوں نے دی ہے. فرسٹ نمبر سیریس, سیکنڈ کیئرفل, تھرڈ کنفیوز, 4 جنرس, 5 ڈٹرمائنڈ, 6 اسٹرینج, 7 بریو, 8 جینٹل, 9 ہونیسٹ, 10 کیوریس. نیکسٹ پیج پر پیج نمبر 31 پر انہوں نے ورڈز دی ہے, مختلف الفاظ دی ہے انہوں نے. مسلانیس ورڈز انہوں نے دی ہے جسے ہم مختلف الفاظ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, فرسٹ نمبر دیٹ, سیکنڈ ڈیفیکلٹ, تھرڈ یو, فورتھ وش, 5 دیئر, 6 اباؤٹ, 7 فوٹو, 8 شوڈ, 9 پیپل, 10 آلسو. اور دوسری سائڈ پر فرسٹ نمبر انڈر, سیکنڈ پرابلم, تھرڈ نیور, فورتھ سروس, 5 سم تھنگ, 6 پلیس, 7 پوائنٹ, 8 پرووائڈ, 9 لارج اینڈ 10 جنرل. سو یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو. سو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا پوئم کے بارے میں. اگر ابھی بھی آپ کے ذہن میں کچھ ہو, کوئی ڈاؤٹ ہو, کوئی کویشچن ہو, تو آپ مجھے کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں مجھ سے. سو نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں. تھینک یو سو مچ, تھینک یو فار واچنگ, اینڈ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں. تھینک یو سو مچ, تھینک یو.